کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑا عجیب سا چلن ہے، اپنوں کو اپنوں سے جلن ہے۔ اگر تمہاری عبادتیں تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو پھر وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ اس گھر سے شرمندہ نہ ہو جس میں آپ کبھی خوش تھے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ حق کے لیے تنہا کھڑے رہنا باطل کی جماعت میں شامل ہونے سے بہتر ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے انیواریہ کیے گئے ہیں جس پرکار تم سے پہلے کے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم ڈر رکھنے والے بن جاؤ۔ دنیا میں سکھ دکھ تکلیف پریشانیاں ہیں، لیکن جنت میں صرف سکھ ہی سکھ ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں؟ سورہ نوح، قرآن۔ کوئی بھی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن انسان کسی کی بھی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ حضرت علی، جاہل نہ تو اپنی کمزوری سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت مانتا ہے۔ یزید وقت کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، حسین اب بھی تیرے اجتماع چہلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ کا آدیش ہے کہ اور کسی کی ٹوہ جاسوسی میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت پیٹھ پیچھے نندا نہ کرو۔ قرآن۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ قرآن۔ سورہ رحمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے شخص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ایک ظالم حکمران، اور دوسرا مالدار جو مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور تیسرا تکبر کرنے والا غریب۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون کو دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ صداد اگلے سینکڑوں سال اپنی بنائی ہوئی جنت میں عیاشی کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیوں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے امام حسین کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا مگر 3 سال بعد ہی پیر میں زہریلا زخم بننے کی وجہ سے عبرت ناک موت مر گیا اور آگے اس کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خود خوشی پر مجبور ہو گیا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو دھن، طاقت، دولت، عہدہ
कुछ काम नहीं आता। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को बड़ा समझता हो और अकड़ कर चलता हो, जब वह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा तो अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूक नहीं कराते, ना शगुन लेते हैं और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। सही बुखारी। तो ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये भी तो है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। कुरान सूरत नंबर 102 आयत नंबर 1। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह इस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जामे तिर्मिज़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी, इनमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। नेक लोग भी अल्लाह के मोहताज हैं और गुनाहगार लोग भी अल्लाह के मोहताज हैं। जिंदा और मुर्दा लोग भी अल्लाह के मोहताज हैं। बदनसीबी की पहचान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। पहला, आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके। दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नर्म ना पड़े। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना। चौथा, दुनिया की हिर्स लालच। सूरह इखलास। अल्लाह ही ऐसा है कि सब इसके मोहताज हैं, वह किसी का मोहताज नहीं। सूरह इखलास। कुरान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब बंदा कोई गुनाह करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर अगर वह गुनाह को छोड़ देता है और इस्तग़फ़ार और तौबा करता है तो इसके दिल की सफाई हो जाती है, और अगर वह गुनाह दोबारा करता है तो स्याह नुक्ता फैल जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिल पर छा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास माल हो और वह अपने माल का हक ज़कात अदा ना करे तो वह माल एक गंजे जहरीले सांप की शक्ल में क़यामत के दिन इसकी गर्दन का हार बना दिया जाएगा और वह इससे भागेगा और वह सांप इसका पीछा करेगा। मुसलमान बहुत खसारे में हैं। अल्लाह दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास 3 लड़कियां या 3 बहनें हों और वह इनके साथ अच्छा सलूक करे तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो हर हाल में आएगी। दुआ करे जहाँ भी जिस जगह भी आए हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। मदीना शरीफ की पहली तस्वीर। अस्सलामु अलैकुम, सब बखैर। अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद ही वह चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। इरशाद बारी ताला, अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मसाकीन, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। सूरह दहर। कुरान। रमज़ान में ये 4 गलतियाँ ना करें। पहला, गुस्सा ना करें। दूसरा, पूरा दिन सोने में ना गुजारें। तीसरा, इफ्तारी से पहले दुआएं करने की बजाय फालतू कामों में ना लगें। चौथा, बुरी बातें ना करें जैसे गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, झूठ बोलना। वीडियो को सभी मुस्लिम भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करें। बीमार परसी की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मरीज़ की आयादत करता है वह वापस आने तक मुसलसल जन्नत के बागात में रहता है। सही मुस्लिम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोगों को अल्लाह ताला इस दिन अपने साया में जगह देगा, जिस दिन इसके अर्श के साया के सिवा और कोई साया न होगा। इनमें से एक वह शख्स होगा जिसने ऐसे छिपा कर सदका किया कि बाएं हाथ को
بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری۔ وہ دوپٹہ جو حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے شادی کے وقت پہنا تھا، بابرکت رمضان کی بھینی بھینی خوشبو ہواؤں میں آنے لگی ہے، اذانے لگتا ہے جیسے رمضان کی اذانیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی نصیحت، حشر کے دن عمل ضرور تولے جائیں گے تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی کامیاب ہوگا۔ قرآن سورۃ 7 آیت 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کہ جب لوگ صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نام بدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کنجوس کو تباہی و بربادی سے دوچار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آئے اور جتنی مقدر میں ہو نفل نماز پڑھے، پھر خطبہ مکمل ہونے تک خاموش رہے اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے اس اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ویڈیو کو لازمی لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔